ما شاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم۔ مومنین کرام، شکر کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ ہفتہ وار مناسبتیں، فضیلتیں، اعمال، احادیث کے عنوان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص تجھ سے نیکی کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اگر تم اس کے حق میں دعا نہیں کرتے تو تمہارا نیک کام اس کا جبران ہو جاتا ہے۔ جو تمہارے لیے دعا کرے، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے، اس کے لیے دعا کرو، اور اگر تم نے اس کے لیے دعا نہیں کیا ہے تو اس کی نیکی، تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی۔ اور دو حق امام صاحب زمان عجلہ، شب جمعہ ہے، امام زمان کا دن ہے، شب ہے امام سے تعلق اور رابطہ رکھنے کے لیے۔ دو حق حضرت قائم کے لیے ثابت ہیں، کیونکہ تمام لوگوں کو جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے وجود مبارک سے اٹھا رہے ہیں۔ تمام لوگ جو بھی فائدہ لے رہے ہیں جناب امام صاحب زمان کے۔ زیارت جامعہ میں ائمہ معصومین کے بارے میں ہے کہ وہ اولیاء النعم، نیک کردار کا سرمایہ، تمام نعمتوں کا سرمایہ، خزانہ، منبع، یہی وہ چیزیں ہیں جو آج ساری نعمتوں سے اگر مستفید ہو رہے ہیں تو یہ امام زمان ہیں۔ اولیاء خدا اس کے ذمہ دار ہیں، اور انہی کی وجہ سے خلق ہوئی، انہی کی وجہ سے باقی ہے۔ خدا نے ہمیں خلق فرمایا، مخلوق نے ہماری سیرت اپنائی، ہمیں لوگوں نے اپنے اور بندوں کے درمیان میں ناظر قرار دیا۔ امام زمان کہتے ہیں، بندوں پر رحم و کرم ہمارے وسیلے سے ہے، ہماری برکتوں سے درخت میں پھل آتے ہیں، نہریں جاری رہتی ہیں، آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین پر گھاس اگتے ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی قسم خدا کی عبادت نہیں ہوتی، خدا کو لوگ جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں۔ آج جو عبادتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں اور فضائل آل محمد کو چھوڑ رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ بتانے والا کون ہے؟ عبادت کی طرف رغبت کے دلانے والا، خدا کے تعارف اور معرفت پہنچانے والا کون ہے؟ اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے داؤد، اگر ہم نہ ہوتے تو نہریں نہ جاری ہوتی، نہ پھل لگتا، نہ ہی درخت جو ہے وہ سر و سبز ہوتے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سب کچھ خدا اور رسول اور ہماری وجہ سے ہے۔ بس جس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے، تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے، خدا کا حق یعنی خمس و زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اپنے دینی بھائیوں پر احسان کریں۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا تو خدا اور اس کا رسول اور ہم اس سے بیزار ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں، یہ سوچو کہ امام اور خدا اور رسول کس سے نفرت کرتا ہو، اس کے اثر کیا ہوتا ہوگا۔ کتاب دارالسلام میں ابو حمد ثمالی سے ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا ہے، اے ابو حمد ثمالی، طلوع آفتاب سے پہلے نہ سونا، سورج نکلنے سے پہلے نہ سویا کرو، مجھے تیرا یہ عمل پسند نہیں ہے۔ بے شک اس وقت خدا اپنے بندوں پر رزق تقسیم کرتا ہے، اور وہ رزق ملتا ہے ہمارے ذریعے، ہماری ولایت، ہماری محبت کے ذریعے۔ یہ بندوں کا حق ہے کہ یہ ساری نعمت جو اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں پہچانیں، ہمارے احکام پر عمل کریں، اور صحیح طریقے سے ہر منزل پر کامیاب ہونے کے لیے ہمارے در پر آمادہ رہیں۔ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 7 لوگوں پر لعنت کی۔ کہ بیزاری کیا ہے؟ 7 لوگوں پر ہم لعنت کریں الگ ہے، بندہ کوئی لعنت کرے الگ ہے، خدا رسول کسی کے اوپر لعنت کرے تو اس کی زندگی کیا ہے؟ رحمت الہی سے دوری، تمام نعمتوں سے الگ ہونا۔ اور مجھ سے پہلے تمام مجاب الدعا انبیاء نے بھی ان کے اوپر لعنت کیا ہے۔ وہ انبیاء جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ سارے انبیاء نے اس لوگوں پر لعنت کی ہے۔ دعا کی رات ہے، مستجاب ہونے کی رات ہے، لہٰذا آپ آمادہ ہو جائیں اور ہم لوگ اس کے اوپر غور کریں۔ ایک تو کتاب خدا میں اضافہ کرنے والا،
ہر آدمی اپنی رائے، اپنے پیغامات، اپنی باتیں، اپنے تفسیر اور اپنی برائے ساری چیزیں اس میں اضافہ کرتے ہیں. کچھ ملے نہ ملے، یہ رسول اور ان انبیاء کی لعنت اس کو ضرور ملے گی جس نے اس قرآن مجید میں اضافہ اور قیاس آرائیاں اور تفسیر بالرائے کیا. سب کو شوق ہے تفسیر کرنے کا. تفسیر ائمہ معصومین نے کیا ہے. لفظ بہ لفظ وہی پڑھو اور لوگوں تک بتاؤ اپنی رائے، اس میں نہیں گھسڑنا چاہیے. دوسری چیز ہے تقدیر الہی کو جھٹلانا. تقدیر، مقدر، شب قدر ائمہ معصومین کے ہاتھ میں ہے. دعا مقدر بدل دیتا ہے، صدقہ مقدر بدل دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات مقدر بدل دیتے ہیں. پھر تقدیر الہی کو کبھی نہیں جھٹلانا، ورنہ خدا، رسول اور انبیاء اور مرسلین کی لعنت ہوتی، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان سب کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر. پھر فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، میری سنت کی مخالفت کرنے والا، میری سنت میرا قول، میری سنت میرا عمل، میری سنت میرے سامنے کچھ بولا جائے میں خاموش رہ جاؤں، یہ سب میری سنت ہے. ہم نے محمد اور آل محمد کے لیے کیا کہا ہے، میرا قول حاضر ہے. ہم نے اولاد رسول کے لیے کس طرح تعظیم کیا ہے، ہمارا عمل واجب. جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، گر تمام لوگوں نے کیسے کیسی باتیں کی ہیں، اس پر ہمارا خاموش ہونے کا مطلب ہی ہے کہ یہ ہماری سنت، یہ میری حدیثیں ہیں. کتنی چیزیں پیغمبر کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے ہمارے درمیان میں بھی، تو ان کے اوپر رسول اور وہ انبیاء لعنت کرتے ہیں جن کی دعائیں اللہ مستجاب کرتا ہے. پھر فرمایا، میرے اہل بیت کی حرمت کو پامال کرنا، ان کے اوپر میں لعنت کرتا ہوں. حرمت، ان کی رسپیکٹ، ان کا ادب، ان کی تعظیم کو ختم کر دینا، کبھی گھروں کے اوپر، کبھی ان کے احکام کے اوپر، کبھی ان کی قبروں کے اوپر، انہدام جنت البقیع، دیگر اور روضوں کے اوپر، اور دیگر تمام چیزوں سے جس سے اہل بیت کی حرمت، عظمت، رفعت، بلندی کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے اوپر رسول خدا لعنت کرتا ہے. جبر و قہر کے ذریعے اقتداء میں آ کر شرفاء کو رسوا اور ذلیل، زبردستی آ کے ان کے اوپر سوار ہو گئے اور شریف لوگوں کو ذلیل کرنے لگے، لوگوں کو بلند کر دیا، رسوا ذلیل لوگوں کے اوپر، شرفاء کو نیچے گرا دیا. مسلمانوں کے بیت المال کو اپنا ذاتی مصرف سمجھنا، خمس، زکوٰۃ، خود اپنا مال لے لینا، کھا جانا، رسول اور آل رسول اور انبیاء کی لعنت اس کے اوپر. حرام کو حلال، حلال کو حرام قرار دینے والے کے اوپر رسول کی لعنت. یہ بہت چیزیں ہیں، کتنی چیزیں جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی اس کو حرام کر دیتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں اپنی طرف سے حلال کو ہم حرام کر دیتے ہیں. آج کا دور ہی یہی ہے. شب جمعہ جو ہے وہ بہت سے اعمال ہیں، بہت سے دعا ہیں، بہت سے مناجات ہیں. خاص طریقے سے 25 طریقے کی نماز ہے، 26 27 طریقے کے سورے ہیں. شب جمعہ خواب غفلت سے بیداری کی رات ہے. خاص طریقے سے جمعرات کے دن کی بھی نمازیں ہیں، لیکن اب شب جمعہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز شب جمعہ کو پڑھے گا، امت مسلمہ کے حق میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. یہ 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز شب جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. الحمدو کے بعد 70 ٹائم 70 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ، اور نماز ختم ہو جانے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. خاص طریقے سے انسان ایسے شب جمعہ میں اپنے والدین کو کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے. بالکل ہر عالم میں اچھا سلوک، اچھی نیکیاں اور تقدو کرنا چاہیے. خاص طریقے سے والدین کے لیے انسان جو ہے وہ نمازیں ادا کرے کہ میرے کریم پروردگار میرے والدین کو بخش دے، ان کو عظیم مرتبہ اور رفعت عنایت فرمائے. تو جہاں والدین کے دعا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاص طریقے سے اپنے اولاد کے لیے نماز پڑھیں. آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ اولاد کے لیے ہاں بہت سی نمازیں ہیں جو اولاد کے لیے فائدہ مند، اولاد کے لیے سکون، اولاد کے حقوق کی ادائیگی کا بہترین وسیلہ ہے. اور اولاد پڑھیں گے، ماں باپ کے جو ہے وہ اچھائی اور حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا بہترین وسیلہ ہے. اس ضمن میں ایک نماز میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک ایسی نماز ہے جو
ماں باپ کو پڑھنا چاہیے، خاص طریقے سے ماں کو پڑھنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے اچھائی کا سلوک پیش کرنا چاہیے۔ آپ سن لیجئے بہت آرام سے ساتھ کہ نماز ہدایت اولاد، اولاد کی ہدایت کے لیے نماز۔ عالم ربانی آیت اللہ محمد تقی بہجت فرماتے ہیں کہ والدین اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو نیک راہ پہ لانے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 128 نمبر کی آیت کو پڑھے 10 مرتبہ الحمدوں کے بعد۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسک وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ابراہیم کی 40 نمبر کی 40 نمبر کی آیت 10 مرتبہ پڑھیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لوالدی وللمؤمنین یوم الحساب۔ اسی طرح پھر 2 رکعت نماز ختم کر کے تیسری رکعت میں سورہ الحمد، یعنی پھر 2 رکعت پڑھیں گے، اس کی پہلی رکعت یعنی تیسری رکعت الحمدوں کے بعد 10 مرتبہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 نمبر کی آیت کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ تیسری رکعت یعنی دوسری 2 رکعت نماز کی پہلی رکعت میں یعنی تیسری رکعت میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری ختم کر کے چوتھی رکعت میں پڑھیں گے الحمدوں کے بعد 10 مرتبہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذنی ان اشکر نعمتی التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فیہ ذریتی وانی تبت الیہ وانی من المسلمین۔ یہ چوتھی رکعت ہے، اور چوتھی رکعت یقیناً آپ نماز کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کو پڑھنا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریۃ قرۃ اعین واجعلنا للمسلمین اماما۔ یہ نماز ختم کریں، دعا مانگیں، انشاءاللہ اولاد کے حق میں بہت بہترین ہے، اور خاص طریقے سے یہ ماں پڑھے تو اور بہتر ہے۔ نماز مغفرت والدین، ہمیں نے ابھی تک والدین کی مغفرت کی نماز پڑھی ہے، لیکن مغفرت اولاد کی دنیا اور آخرت کے سنوارنے اور سجانے کے لیے مختصر ترین نماز والدین 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہے، اور دوسری رکعت میں الحمدوں کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ والدین بالخصوص اگر والدہ یہ نماز پڑھیں تو اس نماز کی برکت سے اولاد کو صحت، روزگار اور دیگر تمام فوائد ملیں گے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شب جمعہ ہے، مغفرت کی رات ہے، دعا کی رات ہے، مناجات کی رات ہے، اپنے امام سے اور امام مظلوم کربلا کی یاد منانے کے لیے دعا اور گریہ، فریاد، مجلس، آہ و بکا بیان کرنے کی یہ رات ہے۔ خدا ہم سب کے شب جمعہ کی عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو زیارت امام حسین کا شرف عنایت فرمائے۔ امام زمان کو اس رات میں ہم راضی کر سکیں، اپنے مرحومین کو بخشوانے کا وسیلہ بن سکیں، جو مریض ہیں انہیں صحت کامل ہو، جن کے حقوق ہیں ان کے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، فتنہ فساد اختلافات سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ارے میرے غازی ابا